بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خطبے کا عنوان منافقین کی چال بازیاں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو ہدایت دی اور ان کی ہمہ قسم کی مکاری و عیاری سے حفاظت فرمائی۔ میں تمنگری ہو یا فقیری، ہر حالت میں اسی کی حمد، خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے اور یکتا ہے، مخلوقات اسی کی ہیں اور اسی کی بادشاہی ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی امت کو فتح و کامیابی کا راستہ بتلایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک رات چھائے اور فجر طلوع ہوتی رہے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، یاد رکھو اس دین اور اس امت کو جتنا نقصان دغا باز لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا، کیونکہ منافق اپنی چال چلتا ہے تاکہ مؤمنین کی صفوں کو جدا جدا کیا جائے، تاکہ اسلام کا شیرازہ بکھیر دیا جائے اور اسلام کا اصل چہرہ مسخ کیا جا سکے۔ منافقین اسلام کے پہلے دن سے ہی درپے ہیں اور مختلف چالوں سے مسلمانوں اور ان کے سکون کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ان کی صفات سے پہچان کر ان سے دور رہیں، کیونکہ دغاباز لوگوں کی صفات میں دھوکہ دہی اور عہد شکنی شامل ہے۔ لیکن کیا یہ نہیں جانتے کہ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا؟ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے؟ یعنی کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی چالوں اور کفر سمیت اعلانیہ ایمان و مودت کو اچھی طرح جانتا ہے؟ فریب کاروں کی یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ لوگ مشکل اور تنگ حالات میں رونما اور ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز اگر مسلمانوں کو فتح، کامیابی یا خوشحالی ملے تو انہیں غیظ و غضب اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آن پہنچے تو دشمنوں کی طرح جھوم کر دھوم مچا دیتے ہیں۔ انہیں کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں اچھائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں برائی ملے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ عیاروں کی یہ بھی خاصیت ہے کہ بات کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ مثبت کارنامے اور کامیابیاں پس پشت ڈال کر غلطیاں تلاش کر کے پھیلاتے ہیں، اور یہی کینہ پرور اور حسد کی آگ میں جلنے بھننے والوں کی لت ہے۔ یہ بھی چال بازی ہے کہ جدید سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو ہدف بنا کر ان کی گفتگو، حلیہ اور افکار سب کو بگاڑ دیا جائے۔ حقیقت میں یہ صورتحال کسی بھی لشکر جرار اور مہلک ہتھیاروں سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ اس طرح انتہا پسندی اور غلو مشکوک اہداف کے لیے پروان چڑھتے ہیں۔ نوجوانوں کو ذہنی طور پر غلام بنایا جاتا ہے تاکہ علماء اور نوجوان طبقے کے درمیان رابطہ منقطع ہو سکے، انہیں ہتھیانا آسان ہو اور نامعلوم افراد کے زیر تسلط آ جائیں جن کے علم و عمل کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ کینہ پرست لوگ مسلم خطوں میں دہشت گرد تنظیمیں پیدا کر کے نوجوانوں کو ان کی آگ میں ایندھن بناتے ہیں تاکہ ان کا اپنا اور ان کے ملک کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کی سب سے زیادہ مضبوط گرہ کون سی ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بہتر جانتے ہیں اور اللہ بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔
اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ اخرجہ الطبرانی۔ مکاری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس دین کی ایسے انداز میں منظر کشی کی جائے جس سے دقیانوسیت، افراتفری، بربریت اور وحشیت عیاں ہوں۔ اس کے لیے خونی مناظر پیش کیے جائیں اور ان کے لیے ایسے بہروپی لوگوں کو استعمال کیا جائے جو حقیقت میں مسلمان نہ ہوں لیکن مسلمانوں کے روپ میں نظر آئیں۔ یہ بھی مکاری کی ایک شکل ہے کہ جھوٹ گھڑ کر با ہدف افواہیں پھیلائی جائیں، حالانکہ قرآنی آیات موشگافیاں کرنے والوں سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہیں اور صرف سچ بولنے کی رہنمائی کرتے ہیں، نیز کوئی بھی بات بغیر تصدیق آ کے پھیلانے سے منع کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بات کیا کرو۔ چنانچہ قرآن مجید نے کسی بھی بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق اور تصدیق کرنے کی ترغیب دلائی، بلکہ خوف و ہراس پھیلانے والے اور منافقین کا پیچھا کرنے سے پہلے اس بات کی طرف زور دیا کہ خبر کا مقصد، سمت اور دور رس نتائج سامنے رکھیں۔ یہ بھی مکاری میں شامل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ان کی قیادت کے بارے میں حقائق مسخ کر کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ سازشوں کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ شبہات اور فتنوں سے بھرپور فتوے صادر کیے جائیں۔ اس طرح باطل عام اور غلط بات کو حق کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے۔ یہاں تعجب خیز امر یہ ہے کہ انوکھے قسم کے فتوے آج کل خوب رونما ہو رہے ہیں اور عوام الناس کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ ان فتووں کی جانب جذباتی لوگ بہت مائل ہیں اور امت میں اس کے گہرے منفی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی شر پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر کا زمانہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد بھی خیر کا زمانہ آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا، کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر بھی آئے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف سے بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے جو ان کی بات مان لے گا اور اس میں انہیں جھٹک دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کچھ صفات بیان کیجئے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اگر میں وہ زمانہ پا لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس کے بارے میں حکم دیجئے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو تو فرمایا پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ اخرجہ البخاری۔ لہذا یہ بھی سازش ہے کہ حق سے دور کرنے کے لیے نفسانی شہوت کو بھڑکایا جائے اور نوجوانوں کی نشے کی لت ڈال دی جائے۔ مکار لوگ افراتفری، بے چینی اور فتنے بھڑکاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو اور بڑے بڑے بحران کھڑے ہو جائیں، جس کے نتیجے میں مسلم خطوں کی تعمیر و ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں اور مسلم ممالک داخلی مسائل سے نمٹنے کے لیے مصروف عمل رہیں۔ عیار لوگ خوف زدگی پیدا کرنے کے لیے کمزوری، عاجزی، ناتوانی اور ہزیمت پھیلاتے ہیں۔ انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جنہیں لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ تمہارے خلاف متحد ہو رہے ہیں لہذا ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے،
وہی بہترین کارساز ہے۔ یہی وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں مومنین مصیبتوں اور آفتوں میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ معاملات کتنے ہی بگڑ جائیں، ان کی وجہ سے مومنین کا ایمان زیادہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس امت کا تابناک ماضی ہمیشہ مثبت شگون پر مبنی رہا ہے، اور شان و شوکت کی اصل میں یہی حقیقت ہوتی ہے کہ ہمیشہ بغاوت و طاغوت سے انتقام کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ حق اور اہل حق کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمہ قسم کی عیاری اور مکاری اس امت کے ٹھوس نبوی ورثہ کے سامنے پاش پاش فرما دے گا، اگرچہ کچھ لمحے کے لیے بظاہر اس میں کمزوری نظر آئے، لیکن فتح اور کامیابی اسی کی ہوگی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر ان کا حق ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا، پھر انہوں نے اس زمین کی اصلاح فرمائی، لہذا جو شخص بھی اصلاح کے خلاف کسی کو بلائے گا تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی اور نجات بھی اسلام کی وجہ سے ملی۔ اے اللہ کے بندو، بسا اوقات مسلمانوں کو مکار لوگوں کی مکاری سے وقتی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، اسی طرح عیار لوگوں کی عیاری بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو آزما کر منافقین عیاں کرنا چاہتا ہے تاکہ مسلمانوں کی ثابت قدمی واضح ہو، لیکن پھر بھی مکاری و عیاری جس قدر بھی بڑھ جائے، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا پہلے خود ہی اس میں گرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ نظریاتی یکجہتی، اتحاد، دلی محبت و الفت ہی فتح و کامرانی کا راستہ اور کنٹرول سنبھالنے کی بنیاد ہے۔ مکاری و عیاری کے راستے بند کرنے کے لیے حق بات پر استقامت، کتاب و سنت کا التزام، فتنوں کے بارے میں علماء کرام سے رجوع اور ملکی قیادت و سیادت کے معاملات سربراہان کے سپرد کرنے ہوں گے۔ اس ملک یعنی مملکت سعودی عرب کا امن و امان پوری امت کے امن و امان کی بنیاد ہے، بلکہ یہ ملک ساری امت کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اگر یہاں کے امن کو سبوتاژ کیا گیا تو پوری امت بد امنی کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ چنانچہ جب تک دل کی دھڑکن قائم رہے گی، اس وقت تک امت اسلامیہ رہے گی۔ اس ملک کے امن سے سب مستفید ہو رہے ہیں۔ اس ملک کی طرف سے شروع کردہ رفاہی کام مکمل آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ اس ملک کو مستحکم اور محفوظ بنانا ہر مسلمان کا شرعی مقصد اور دینی فریضہ ہے۔ اس ملک کے ثبوت اس بات کا اچھی طرح ادراک رکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے شر پسند عناصر کی سازشوں کو ناکام بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس ملک کے امن کو سبوتاژ کرنے کی اگر کسی نے کوشش کی تو وہ دین و ملت کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہے، تاہم یہ ملک اللہ کے حفظ و امان میں قائم و دائم رہے گا، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو تو ان کی مکاریاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے مسلمانوں، ثابت قدم رہنا، ہمیشہ ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو منہج قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔